الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اس سورہ کا نام ہے سورہ التکاثر. تکاثر تا کاف الف ثا را تکاثر، اس میں الف لام لگایا گیا تو ہو گیا التکاثر. اس سورہ کا التکاثر نام رکھنے کی وجہ کیا ہے، یعنی اس سورہ کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس سورہ کی پہلی ہی آیت میں لفظ التکاثر ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو زیادہ طلب کرنا. تکاثر کسی چیز کو زیادہ طلب کرنا، کسی چیز کے زیادہ خواہش کرنا، کسی چیز کی زیادہ چاہت کرنا، اس کے لیے تکاثر کا لفظ استعمال ہے. انسان کو کثرت طلب نے، زیادہ چاہنے کی چیز نے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا. اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ تکاثر رکھا گیا. یہ سورہ مکی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے مکی دور میں اس سورہ کا نزول ہوا ہے. مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ مکہ کے ابتدائی دور میں، یعنی شروعاتی دور میں اس سورہ کا نزول ہوا ہے. اس سورہ کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ خاص بات اس سورہ میں کیا کہا گیا ہے؟ مال دولت پر اس طرح فریفتہ ہونا کہ جس کے نتیجے میں انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، ایسی فریفتگی سے منع کیا گیا. کسی چیز کو اس طرح چاہ لینا کہ جس کے نتیجے میں انسان اللہ کو بھول جائے، ایسی چیز کی چاہت سے اور اس طرح کی چاہت سے منع کرنا اس سورہ کا مرکزی مضمون ہے. لفظی معنی پہ غور کیجئے، پھر اس کا ترجمہ، تفسیر، تشریح آپ کے سامنے آئی. الہا، الہا مطلب ہوتا ہے غافل کر دینا. الف اس حمزہ لام ہا، ہا کھڑا ہا یا ہا یا کھڑا ہا. الہا مطلب غافل کر دینا. کم تم کو، ہوبا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کن. پڑھی ہو تو ہاں ہاں، تو کم کا مطلب ہوتا ہے تم کو. جمع حاضر، جمع مذکر حاضر کا کی ضمیر ہے. الہاکم، الہاکم غافل کر دیا تم کو. تم کو غفلت، غفلت کیا بولتے ہیں؟ بھول میں ڈال دیا، بھول بھلیجا میں ڈال دیا.
اللہ کی یاد سے دل دوسرے طرف مائل کرا دیا۔ التکاثر، کس نے؟ تکاثر نے، کثرت نے، کسی چیز کے زیادہ چاہنے نے، مال کی چاہت ہو، اولاد کی چاہت ہو، شہرت کی چاہت ہو، دولت کی چاہت ہو، افراد کی چاہت ہو، کسی عہدہ منصب کی چاہت ہو، کسی بھی چیز کی کثرت طلب، زیادہ چاہنے نے تمہیں غافل کر دیا۔ کسے غافل کیا؟ یہاں پر وہ لکھا ہوا نہیں، مراد اللہ کے ذکر سے، اللہ کی بندگی سے، اللہ کی عبادت سے، یا آخرت کی سرخروئی اور کامیابی سے۔ تکاثر، کسی چیز کو زیادہ چاہنا، کثرت سے، کثرت بولتے ہیں نا، بکثرت یہ کام کرتے ہیں، کثیر تعداد میں یہ لوگ ہیں، تو زیادہ چاہنا، کسی چیز کو زیادہ چاہنے کے نتیجے میں انسان اللہ سے غافل ہو گیا۔ ماں باپ بچے کو اتنا زیادہ چاہتے ہیں کہ اللہ کو بھول جاتے ہیں، بچے ماں باپ کو اتنا پیار کرتے ہیں کہ اللہ کو بھول جاتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کو اتنا چاہتے ہیں کہ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ کم کا کیا بولا سر؟ تم کو، تم آپ لوگ، کا ایک آدمی کے لیے، کما تم دو آدمی کے لیے، کم تم سب آدمی کے لیے، الہاکم غفلت میں ڈال دیا تم کو، التکاثر زیادہ چاہنے نے، زیادہ چاہت نے، جس کو کہتے ہیں کثرت طلب نے، حتیٰ مطلب یہاں تک، حتیٰ مطلب یہاں تک، جی یہاں تک، زور تم، زارہ یزورو کو معنی ہے زیارت کرنا، دیکھنا، قبر کی زیارت کرنا، یہاں تک کہ تم زیارت کرو قبر کی، مراد یہاں تک کہ تم مر جاؤ، حتیٰ یہاں تک تم زیارت کرو یا ملاقات کرو یا دیکھ لو۔ کتنا میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں یا آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے اچھے الفاظ زیارت۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم زیارت کرو مقابر، قبر کی جمع، قبر کو دیکھ لو۔ کلا، کلا مطلب ہرگز نہیں، مطلب کلا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یعنی تمہارا اس طرح کا خیال ہرگز صحیح نہیں ہے، تم اللہ کو بھول جاؤ اور دنیا میں مگن رہو، ایسا کرنا ہرگز صحیح نہیں، کلا ہرگز نہیں۔ سوف تعلمون، سوف مطلب ان قریب، ان قریب بولتے ہیں نا، ابھی بالکل ابھی قریب میں، تھوڑی دیر میں، اس کو ان قریب بولتے ہیں، یعنی قریب میں۔ تعلمون، تم جان لو گے، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے۔ تعلمون فتح میں کہا کلا، کلا ہرگز نہیں، سوف ان قریب، تعلمون تم جان لو گے، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے۔ ثم، پھر، ثم مطلب پھر، کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے، دو بار اس کو کہا گیا، وجہ آگے بتاتے ہیں۔ کلا ہرگز نہیں، لو تعلمون، لو مطلب اگر، تعلمون تم جان لو، علم الیقین، یقین والا علم کے ساتھ۔ ایک علم ہوتا ہے سنی سنائی، تو سنی سنائی پر اتنا یقین نہیں ہوتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ایک یقین ہوتا ہے، ایک علم ہوتا ہے دیکھ کر، کبھی کبھی آنکھ بھی چدھیاں آ جاتی ہیں، لیکن ایک علم ہوتا ہے جو دل سے مان لیتا ہے۔ وہ کہا ہرگز نہیں، اگر تم جان لو علم یقین کے ساتھ،
یقینی علم کے ساتھ تم جان لو۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، لا مطلب البتہ، یقیناً، تَرَوُنَّ تم دیکھ لو گے، تَرَوُنَّ تم ضرور بالضرور دیکھ لو گے، الجحیم جہنم کو، یقیناً تم ضرور بالضرور دیکھ لو گے جہنم کو۔ ثم پھر لَتَرَوُنَّهَا بے شک ضرور بے ضرور دیکھ لو گے اس کو سے مراد جہنم کی، ہاں سے مراد ہاں ضمیر ہے جہنم کی طرف اشارہ۔ جہیم جہنم کا نام ہے۔ ثم پھر لَتَرَوُنَّهَا بے شک ضرور بے ضرور دیکھ لو گے اس کو، یعنی جہنم کو۔ کیسے دیکھو گے؟ عین الیقین، یقین کے آنکھ سے، یعنی یقین والا علم ہو جائے۔ سنی سنا علم ہے، ہلکا پھلکا دیکھا والا علم ہے، لیکن یقین والا علم۔ ثم پھر لَتُسْأَلُنَّ یقیناً ضرور بے ضرور تم سے پوچھا جائے گا۔ لَتُسْأَلُنَّ سوال کیا جائے گا، ہم بولتے ہیں سوال کریں گے، سوال صحیح نہیں ہے، سین کو پیش ہوگا سوال۔ ہاں ہاں، جب بھی بولیں گے سوال کریں گے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہاں واو رہتا ہے، سین واو الف لام، سوال۔ عربی میں جو سأل ہے، ابھی تو گرامر ہے، سأل پوچھا اس نے، سأل یسأل، ٹھیک ہے؟ تو پھر ضرور بے ضرور تم سے پوچھا جائے گا، تم سے سوال کیا جائے گا۔ یہاں پر ایک بات اور بھی یاد رکھیے، کہتے ہیں ہم ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جملہ صحیح نہیں ہے، ہم ایک سوال کرنا چاہتے ہیں۔ سوال کا معنی تو پوچھنا ہی ہوتا ہے، پھر سوال پوچھنا چاہتے کیا ہوگا؟ بندہ سوال پوچھیں گے؟ نہیں، سوال کریں گے، ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں۔ ثم لَتُسْأَلُنَّ پھر ضرور بے ضرور تم سے پوچھا جائے گا، یومئذ آج کے دن، یومئذ آج کے دن، عن النعیم نعمت کے بارے میں۔ پھر ضرور بے ضرور ان مطلب سے، من مطلب سے، ان مطلب سے پوچھا جائے گا عن النعیم نعمت کے بارے میں، نعمت سے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا، یا نعمت سے متعلق تم سے پوچھا جائے گا۔ اب آتے ہیں تفسیر کی طرف۔ الہاکم التکاثر، غور سے سنیے، غفلت میں ڈال دیا ہے تم کو، غافل کر دیا ہے تم کو، تمہارے ذہن کو بھٹکا دیا ہے، پھیر دیا ہے تمہارے ذہن کو۔ کس چیز نے؟ التکاثر، کسی بھی چیز کی زیادہ طلب نہیں، کسی بھی چیز کی زیادہ چاہت نہیں۔ انسان چاہتا ہے اس کے پاس مال زیادہ ہو، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر مال جمع کرتا ہے۔ انسان چاہتا ہے اس کی شہرت زیادہ ہو جائے، اس کے لیے بھی الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے، مشہور ہو جائے۔ انسان چاہتا ہے اس کے پاس افرادی قوت زیادہ ہو جائے، لوگ ماننے والے حالی موال اس کے زیادہ ہو جائے، اس کے لیے بھی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ اونچا رتبہ، بڑا درجہ مل جائے، اس درجہ کے حاصل کرنے کے لیے کتنے غریبوں کو مسل دیا جاتا اور کتنے بڑوں کی خوشامد بھی کی جاتی ہے۔ اس کے لیے آدمی پروموشن کے لیے بہت کچھ کر گزرتا ہے۔ وہ کہا کسی بھی چیز کی کثرت طلب نے، زیادہ چاہنے نے تم کو غافل کر دیا۔ کسے غافل کر دیا؟ اللہ کی یاد سے، اللہ کی عبادت سے، آخرت کی کامیابی سے، جنت کے حصول سے تم کو غافل کر دیا۔ یہ غافل کب تک ہوتا ہے انسان؟ اس وقت تک وہ غفلت میں رہتا ہے جب تک کہ اس کی موت نہ ہو جائے۔
حدیث میں اس کی مثال دی گئی کہ اگر آدم کی اولاد کو ایک میدان بھر کے سونا دے دیا جائے تو اس کی چاہت کیا ہوگی کہ دوسرا میدان ہی مل جائے، لبتغت ثانی، وہ دوسرا میدان بھی بھرا ہوا سونے سے چاہے، اور اگر اس کو دوسرا میدان مل جائے بولے تیسرا مل جائے۔ اس کو اس طرح سوچیے، اگر کسی کے پاس ایک گھر ہو جاتا ہے، فلیٹ ہو جاتا ہے، سوچتا دوسرا فلیٹ ہو جائے، کسی کے پاس ایک گاڑی رہتی ہے دوسری گاڑی ہو جائے، کسی کے پاس موبائل سوچتا ہے اس سے بہتر موبائل آ جائے۔ تو زیادہ چاہنے کی وجہ سے آدمی حلال و حرام کی تمیز کو بھول جاتا ہے۔ ہم کو کسی طرح سے وہ چیز چاہیے، چاہے جائز کرنا پڑے چاہے ناجائز کرنا پڑے۔ وہی کہا کسی چیز کی کثرت طلب نے تم کو غافل کر دیا اللہ کی یاد سے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر سے مل جاؤ، قبر سے ملاقات کر لو، مراد مر جاؤ اور قبر میں چلے جاؤ۔ حدیث میں ہے لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، آدم کی اولاد کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز بھر نہیں سکتی۔ اس کا مطلب نہیں کہ آدمی مٹی کھا کے پیٹ بھر لے گا، مطلب ہے مر جائے گا، قبر مل جائے گا، تب اس کی خواہش ختم۔ جب تک زندہ ہے تو آخر وقت اس کی چاہت رہتی ہے یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے، لیکن جب مر جاتا ہے تو ساری چاہتیں ختم ہو۔ حدیث میں اس کو مثال سے سمجھایا گیا، ایک دائرہ کھینچا گیا، گھر بنائے گا چوکور، ٹھیک ہے، بھلا یہ دائرہ جو ہے یہ انسان کی زندگی اسی میں محدود ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی خواہشات کو دیکھا گیا اس دائرہ سے آگے اس کی خواہشات۔ بھائی جب زندگی ہماری اتنی ہے ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے، لیکن آدمی کی چاہت کیا ہے، اس سے باہر کی چاہت۔ ظاہر سی بات جب دائرہ ہے اور وہاں زندگی ختم ہو گئی، وہ چاہت تو کبھی پوری نہیں ہوئی۔ ہمیں ایسی چاہت کرنی ہی نہیں چاہیے جو ہماری پوری نہ ہو۔ تو کیا فرمایا، یہاں تک کہ تم ملاقات کر لو قبر سے، یہاں تک کہ تم مل جاؤ قبر میں، چلے جاؤ قبر میں۔ قبر کی زیارت سے مراد ایک تو زندہ آدمی زیارت کرتا ہے، تھوڑی سی اس کو توفیق ملتی ہے تو آدمی حلال حرام کی تمیز کرنا شروع کرتا ہے، یا پھر وہ انسان مر جاتا ہے تو وہاں سب ختم ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ مال بھی جاتا ہے، اس کے ساتھ اولاد بھی جاتی ہے، اس کے ساتھ اس کا عمل بھی جاتا ہے، مال بھی واپس چلا آتا، اولاد بھی واپس چلی آتی، اس کا عمل اس کے پاس باقی رہتا ہے۔ بیٹا گیا قبر تک، اس کی جیب میں کچھ مال ہوگا تو باپ ہی کا مال ہے، مال بھی واپس ہو گیا، بیٹا بھی واپس ہو گیا۔ ذهب اهله وماله وعمله، قبر تک اس کا مال جاتا ہے، اس کی اولاد جاتی ہے، اس کا عمل جاتا ہے۔ اہل و عیال، گھر والے، بیٹا بیٹی، بیٹا یا رشتہ دار، سب واپس، اس کے ساتھ جو مال گیا مال واپس، کیا رکتا ہے وہاں، عمل۔ اس عمل سے انسان یہاں غافل ہو گیا۔ جو عمل آپ کا قبر بھی کام دے گا، حشر بھی کام دے گا۔ تو اسی کہا کسی چیز کی زیادہ چاہنے کی وجہ سے انسان غافل ہو گیا ہے اللہ کی یاد سے۔ یہ غفلت اس کی اس وقت تک برقرار رہتی ہے یہاں تک کہ اس کو موت سے دوچار ہونا پڑتا ہے، وہ مر جاتا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، یعنی ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، ہرگز ایسا مت کرنا کہ اللہ کو بھلا کر مال جمع کر لینا، اللہ کی عبادت چھوڑ کر دنیا کے رنگریلیوں میں مشغول رہنا، ہرگز ایسا مت کرنا۔ کیوں؟ سوف تعلمون، ان قریب جان لوگ اس کا انجام کتنا خطرناک ہے۔ دنیاوی زندگی تو چند روزہ ہے، 50 60 100 سال بہت ہو گیا، اس کے بعد جو ابد الآباد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی رہے گی، اس زندگی کے لیے آپ نے کیا کام کیا؟ تو کہا ان قریب تم جان لوگے دنیا میں اللہ کی یاد سے منہ موڑے رہنے، غافل رہنے، غفلت کرنے کا انجام کیا ہے، ان قریب پتہ چل رہا ہے۔ ثم، پھر، کلا، ہرگز نہیں، سوف تعلمون، ان قریب جان لو۔ انسان کو 2 مرتبہ کم سے کم یہ خیال آتا ہے، اس لیے 2 مرتبہ اس کا تذکرہ کیا۔ جب انسان مرنے کا وقت اس کا آتا ہے
تو دنیا کا زندگی کا سارا نقشہ اس کے سامنے گھوم جاتا ہے، اخیر وقت میں اس کو سب پتہ چلتا ہے ہم نے کیا کیا، ٹھیک ہے، کہ قریب تم جان لو گے۔ ابھی تو تم زندگی اس طرح گزار رہے ہو، لیکن جب مرنے کے قریب جاؤ گے، آدمی جب بیمار پڑتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے اب کیا ہوگا، اب اگر ہم نہیں اٹھ سکے تو کیا ہوگا، تو بیمار پڑتے ہی احساس ہو جاتا ہے۔ اخیر وقت کا مسئلہ ہے، مرض الموت میں جب مبتلا ہوتا ہے تو آدمی کو یہ خیال زیادہ ستانے لگتا ہے کہ اب تو ہمارے پاس طاقت بھی نہیں ہے، عبادت کرنے کا وقت بھی نہیں ہے، صحت تندرستی بھی نہیں ہے، کہ ان قریب تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہونے کا انجام کیا ہے۔ ایک دوسرا کا کل ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے۔ جب انسان مرنے کے بعد دوبارہ اٹھے گا اور میدان محشر میں آئے گا تو پھر اسے پتہ چلے گا کہ یہاں تو ہمارے پاس کچھ عمل ہی نہیں ہے۔ جب حساب کتاب ہوگا، اچھے برے اعمال تولے جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ اچھا عمل تو ہمارے پاس کم ہے۔ ان قریب پتہ چل جائے گا مرنے کے بعد، اور اس کے بعد فوراً پتہ چلے گا حشر میں کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو کر ہم نے کیا کیا۔ لیکن وہاں پچھتانے سے کچھ ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ کلا، ہرگز نہیں، لو تعلمون علم الیقین، اگر تم علم یقین کے ساتھ تم جان لیے ہوتے دنیا میں تو کبھی تم اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ اگر یقین کرتے کہ ہم کو مرنا ہے، یقین کرتے کہ ہماری موت بالکل قریب لگی ہوئی، یقین کرتے کہ ہمیں حساب چکانا ہے، یقین کرتے کہ آخرت کے اندر سرخری ہمیں حاصل کرنا ہے۔ انسان کے یقین میں جب کمی آتی ہے تب ادھر ادھر بھٹکتا ہے۔ جب یقین ہو جائے اللہ سے متعلق کہ سب سے زیادہ خوبصورت اللہ ہے، وہ صرف اللہ کو دیکھے گا، کسی اور کو دیکھے گا ہی نہیں۔ ساری چیزوں سے بہتر اللہ ہے تو صرف اللہ کی بندگی میں من لگائے گا، کسی اور جانب تاک جھانکی نہیں کرے۔ اسے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، لو تعلمون علم الیقین، اگر تم جان لیتے یقین والے علم کے ساتھ، ایسا علم جس سے یقین ہوتا ہے، وہ یقین والا علم کے ساتھ جانتے کہ اللہ کے یاد سے غافل ہونے کا انجام کتنا خطرناک ہے، تو کبھی دنیا میں غافل نہیں ہوتے، کبھی دنیا میں اللہ کو بھلاتے نہیں، فراموش نہیں کرتے، اور اللہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر تاک جھانک نہیں کرتے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، بلا شبہ، یقیناً، ضرور بضرور تم جہنم کو دیکھو گے۔ مطلب جو انسان اس دنیا میں عملی زندگی صحیح نہیں گزارتا ہے تو اسے جنت تو ملنے سے نہیں، جب جنت نہیں ملے گی تو دوسرا ٹھکانہ جہنم ہے، کہ تم ضرور بضرور جہنم کو دیکھو گے۔ جنت تو دیکھ نہیں سکو گے، اب جہنمی تم کو دکھایا جائے۔ دنیا میں اگر یہ سوچ لیتے کہ مرنے کے بعد جنت و جہنم ہے، ہم کو جہنم میں نہیں جانا ہے تو جہنمی کام نہیں کرتے، ہم کو جنت میں جانا ہے تو جنتی کام کرتے۔ لیکن دنیا میں ہم نے علم رکھا، لیکن سوچا ہوگا، دیکھا جائے گا، ہوگا نہیں۔ اگر تم جان لیتے علم یقین کے، یقین والا علم کے ساتھ، تو تم اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے، اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے۔ جب تم ایسا کر چکے ہو، اللہ کو بھلا چکے ہو، تو سنو، تم ضرور بضرور جہنم کو دیکھو گے، یعنی جہنم میں ڈالے جاؤ گے۔ صرف دیکھنے سے کام نہیں چلے گا، دور سے دیکھ لیا، دیکھو گے اور اس میں داخل کیے جاؤ گے۔ کیوں؟ اللہ نے فرما برداروں کے لیے جنت اور نافرمانوں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، اور دنیا ہی میں بتلا دیا۔ ایسا عمل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، ایسا عمل کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ اب تمہارے سامنے جہنم ہے، تم ضرور بضرور اس کو دیکھو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر ضرور بضرور اس کو تم دیکھو گے یقین کی آنکھ سے۔ کس کو؟ جہنم کو یقین کی آنکھ سے دیکھو گے۔ دیکھنا دو طرح سے ہوتا ہے، ایک ماتھے کی آنکھ سے انسان دیکھتا ہے، ایک دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ ماتھے کی آنکھ سے جو دیکھتا ہے، جو سامنے آنکھ ہے، یہ کبھی دھندلا بھی جاتی ہے، بینائی کم بھی ہو جاتی ہے، اس آنکھ پر بھروسہ کم ہوتا ہے۔ لیکن جو دل سے دیکھا وہ یقین کے درجے میں،
تو کہا جو دل سے مان لیا وہ یقین ہو گیا. ثم لترونها عین الیقین، پھر تم اس کو دیکھ لو گے یقین کی آنکھ سے. ایک تو جہنم کو دکھا گیا، آنکھ سے دیکھ لیا. دوسرا جب جہنم میں ڈالے جاؤ گے تو اب تو احساس کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ ہم جہنم کی آگ میں جل گئے، تو تم ضرور بے ضرور جہنم کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لو. یہاں پر یاد رکھو 3 چیزیں ہیں. علم الیقین، لکھ لو، علم الیقین، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. یقین سے بولیے. علم الیقین، علم کے یقین کے 3 درجات ہیں. علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. حق الیقین، تینوں کا مطلب کسی چیز کا سن کر جان لینا یہ علم یقین ہے، دیکھ کر جان لینا کیا بولے آپ سے؟ حق الیقین. حق الیقین. ہاں، تینوں کی تعریف سمجھ لی تو آسان ہو جائے گا. علم الیقین جو سن کر کے یہ آپ کو یقین ہوا. کسی نے کہا علم ہوا. دوسرا ہے عین الیقین، مطلب یقین کے آنکھ سے دیکھا اس کو. تو سننے کے بالمقابل آنکھ سے دیکھنا یہ زیادہ وزنی ہوگا. 3 یقین نا، حق الیقین، عین الیقین اور علم الیقین. جی تو پہلے سے آئیے. پہلے نمبر 1 علم الیقین، جی نمبر 2 عین الیقین، جی نمبر 3 حق الیقین. ٹھیک ہے. اب اس کو اس طرح سمجھیے، سن کر کے علم حاصل کرنا یہ علم الیقین ہے، دیکھ کر کے حاصل کرنا عین الیقین ہے، دل سے یقین کر کے حاصل کرنا یہ حق الیقین. اس کو اس طرح مثال سمجھیے، دل سے یقین کرنا، دیکھ کر. اب اس کو ہم مثال سے سمجھاتے ہیں، آسان سمجھ جائیے گا. علم الیقین. ہاں، علم الیقین سن کر علم حاصل کرنا، دیکھ کر حاصل کرنا، اور بلکہ محسوس کر کے چھو چھا کر کے یقین کرنا یہ حق الیقین. اس کو مثال جس طرح سمجھے بہت آسان سمجھ جائے گا. اگر کہیں دھواں ہوتا ہو، ٹھیک ہے، حق الیقین محسوس کر کے. اب اس کو سمجھے آپ، کہیں دھواں ہو تو آپ کو آگ کا علم ہو جاتا ہے کہ آگ ہے تبھی تو دھواں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے علم الیقین. دھواں کے ذریعے سے آگ کا علم حاصل کرنا یہ علم الیقین. پھر آپ نے آگ کو دیکھ لیا کہ آگ جل رہی ہے، تو دیکھ کر کے آگ کو دیکھ کر علم حاصل کرنا عین الیقین. اب آگ کے قریب پہنچ گیا، آپ کو گرمی محسوس ہو رہی ہے، چھو لیا تو آپ کا ہاتھ جل جا رہا ہے، تو حق الیقین. آسان ہو گیا جی، یقین ہو گیا. آیا سمجھ میں؟ علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. دھواں کے ذریعے سے آگ کا علم حاصل کرنا علم الیقین ہے. آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا یہ عین الیقین ہے. آگ کے قریب پہنچ کے اس کی گرمی محسوس کی، یا آپ کی انگلی اس میں جل گئی تو آگ کے جلانے سے متعلق آپ کو یقین ہو گیا کہ یہی آگ ہے. قرآن نے کیا کہا؟ تم ضرور بالضرور جہنم کو دیکھ لو گے. تو آنکھ سے دیکھ لیا. پھر کہا ثم لترون عین الیقین. ایک تو علم سے بتا دیا گیا، ثم لترون عین الیقین. پھر تم اس کو آنکھ سے دیکھو گے، دکھا دیا جائے گا وہ جہنم ہے.
پھر جہنمی انسان کو جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا، تو وہ یقین کرے گا کہ جس جہنم سے ہمیں دنیا میں منع کیا جاتا تھا وہ تو جہنم میں آ گیا، اب اس کے انکار ہی نہیں کر سکتے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور بالضرور تم سے سوال کیا جائے گا آج کے دن یعنی قیامت کے دن عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی، حضرت ابوبکر صدیق کو بھی بھوک لگی، حضرت عمر فاروق کو بھی بھوک لگی، تینوں آدمی بس بیٹھے ہوئے تھے، تینوں کو بھوک کا احساس ہوا، تینوں گھر میں کچھ نہیں، بولا کیسے بھوک مٹائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رکو، چلو ایک آدمی گھر چلتے، تو کسی ایک صحابی گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، بولا بھوک لے، اس کے باغ میں گئے، باغ میں گئے تو کھجور کا درخت، اسے کھجور لیا اور آپ نے کھایا۔ اس کے بعد جب گٹھلی پھینکی گئی تو کہا سنو، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کل قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے، یہ جو گٹھلی کا ہے۔ اس سے کئی حدیث سے کئی مسئلے ثابت ہیں۔ جو انسان جس سے بے تکلف ہوتا ہے، جس کے گھر پہنچ جانے سے گھر والوں کو پریشانی نہیں ہوتی ہے، کھلانے پلانے میں دقت نہیں ہوتی ہے، وہ جا سکتا ہے بھائی کھانا کھلاؤ، دوسرے کا چلا کیسا آدمی خالی کھانے کے لیے چلاتا ہے۔ اگر کسی سے بے تکلفی ہے اس کو بول سکتا ہے کیا کھانا بنا ہے ہمارا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، چلو تین آدمی چلتے ہیں۔ دوسری بات، اگر وہ جانتا ہے کہ اس کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے تو جو ذمہ دار جا رہا اپنے ساتھ ایک دو آدمی کو بھی لے آ سکتا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ پکا وقت میں جائیں گے، گھر والوں کو دقت ہو جائے گی تو نہیں جائیں، اور اگر جانا ہی ہو تو بول دیں گے ہم دو آدمی سے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت ملتی تھی، سب کو لے کے آتے تھے، لیکن ساتھ بول دیتے بھائی ہم اتنے لوگوں سے آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہوا، دوسرا کسی کے باغ میں تشریف لے گئے، باغیچہ تھا کھجور کا، کھجور کھا لیا، گٹھلی پھینک دیا، کہا یہ جو کھائے ہو اس کا بھی سوال ہوگا، کیوں کھائے؟ آم کا پیڑ تھا اور اتنا ڈیشز لگا تھا دیکھ کے، بچے کو چڑھا کے ہوگا، اس کا بھی سوال ہوگا۔ کسی کے گھر سے بلا اجازت تو سامان نہیں لے سکتے۔ وہ کسی وہ گورنمنٹ آفیشل کا تھا، اچھا، وہ بچے کو انہوں نے پیسے دیے، ایک تو اور غلط کیا۔ بہرحال تو پھر سوال کیا جائے گا نعمت، دنیا میں جو چیز ملی اس کے سوال ہوگا، دولت ملی سوال ہوگا، خوبصورتی ملی سوال ہوگا، گھر ہوگا گھر ملا سوال ہوگا، کھانے پینے کے وسائل ملے سوال ہوگا، صحت ملی سوال ہوگا۔ خاص طور سے 5 چیزوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ لا تزول قدم ابن آدم، آدم کی اولاد کے قدم، یعنی انسان کا قدم کل قیامت میں آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ وہ 5 چیزوں کے بارے میں سوال جواب نہ کر لیا جائے۔ ان جسمہ فیما ابلا، ان کے جسم کے بارے میں پوچھا جائے گا، جسم کو پرانا کیسے یوز کیا، جسم کو کہاں کھٹایا۔ ان عمرہ فیما افنا، عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، عمر کہاں کھپا دی۔ ایک تو جسم صحت تندرستی ہے کہاں لگا دیا، ایک عمر کا ہے اس کو کہاں گزار دیا۔ تیسرا سوال ہے ان علم، علم کے بارے میں، علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کتنا عمل کیا، عالمہ بن رہی تھی کچھ عمل کیا کہ نہیں کیا۔ ان علم ہی، علم سے متعلق سوال ہوگا، اور 2 سوال ہوگا مال کے بارے میں۔ اندازہ لگائیے، مال کے بارے میں 2 سوال، من این اکتسب فیما انفق، مال آپ نے کہاں سے حاصل کیا اور مال آپ نے کہاں خرچ کیا۔ مال کے بارے میں 2 سوال، لوگ مال ہی کے بارے میں غفلت کرتے ہیں، ہاں؟ علم کے بارے میں، جسم کو کہاں لگایا، عمر کو کہاں کھپایا، علم پر کتنا عمل کیا، 4 نمبر مال کہاں سے حاصل کیا، 5 نمبر مال کہاں خرچ کیا۔ مال حلال و حرام کس طریقے سے حاصل کیا وہ تو سوال ایک الگ ہے،
حلال مال آپ نے کمایا ہے، اس حلال مال کا مصرف کیا لیا، خرچہ کہاں کیا؟ حرام میں خرچ کیا، فضول خرچی میں خرچ کیا، الٹی سیدھی حرکت میں خرچ کیا، کسی کو لین دین میں خرچ کیا؟ سوال ہو حدیث ہے جب ان سوالوں کے آپ کو کیا کل قیامت کے دن ایک آدمی کا قدم آگے نہیں بڑھ سکتا ہے جب تک کہ ان سے یہ 5 سوال نہ ہو جائے۔ ان سوالوں کے بعد ہی 5 سوال ہوگا تبھی آگے بڑھ سکے گا۔ قرآن نے کیا کہا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ضرور بے ضرور نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ صحت بھی ایک نعمت ہے۔ صحیح حدیث ہے نا؟ ہاں حدیث، صحت بھی نعمت ہے، فراغت بھی نعمت ہے، فرصت۔ آپ نے فرصت کے ایام کو کہاں گزار دیا؟ ابھی کوئی کام کاج نہیں ہے، یوں ہی گزار دیا، موبائل دیکھنے میں گزار دیا، بات کرنے میں گزار دیا، یا سیریل دیکھنے میں گزار دیا وغیرہ۔ تو کب پوچھا جائے گا؟ سوال ہوگا۔ رک جائے بھی، سوال جواب جو ہوگا ہر چیز کے بارے میں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر قیامت کے دن، رکیے نا بھائی، صحیح درس ہو رہا ہے۔ جب کہہ دیا رک جائیے تو پھر معروف صاحب پھر پوچھا جائے گا تم سے نعمتوں کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ نعمت جو بھی چھوٹی بڑی ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو نعمت آپ کے کنٹرول میں ہے، بیٹا بھی نعمت ہے، بیٹی بھی نعمت ہے، اس سے متعلق سوال ہوگا۔ کہاں تک پڑھایا، کیا پڑھایا، کیسی تربیت کی۔ گھر میں چھوٹی بڑی جتنی چیزیں آپ کے پاس میں سب نعمت ہے، ان نعمتوں سے متعلق سوال ہوگا۔ یہ کیوں رکھا ہے، اس کا مصرف کیا ہے، اس کا استعمال کیسے کر رہے ہیں۔ صحت تندرستی بھی نعمت ہے، تندرستی کے ایام میں اپنے جسم کو کہاں کھپایا۔ پوری زندگی ایک نعمت ہے، پوری زندگی کو کہاں لگایا۔ علم حاصل کیا، یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اس کا خرچ کہاں کیا۔ علم حاصل کرنے کے بعد اس کو لے کے کنارے میں بیٹھ گئے، اس کے ذریعے تبلیغ بھی کی۔ مال بھی نعمت ہے، مال آپ نے کیسے حاصل کیا، مال آپ نے کہاں خرچ کیا۔ مال سے متعلق 2 سوال ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ کسی بھی چیز کی کثرت طلب نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے، اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ تم موت سے دوچار ہو جائے، قبر میں مل جاؤ، تب تک تمہاری تمنائیں بڑھی رہتی ہے۔ تمناؤں کا خاتمہ تب ہوگا جب تمہاری موت واقع ہو جائے گی۔ ابھی یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے، کان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا جب تمہاری حالت خراب ہوتی ہے، بیمار پڑتے ہو، یا جاں کنی کا عالم ہوتا ہے، یا پھر مرنے کے بعد میدان محشر میں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کو بھلانے کا انجام کتنا خطرناک ہوا۔ 2 بار فرمایا۔ پھر کہا کہ اگر تم جان لیتے علم یقین کے ساتھ کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں اور اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کر کے اللہ کی طرف مائل ہو جائے، اللہ سے غافل نہ ہو، تو دنیا میں اگر ایسا کر لیتے تو کر سکتے تھے۔ تمہارے پاس علم تھا، اس علم کے ذریعے سے یہ فائدہ تم کو ہو سکتا تھا، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے اس پر توجہ نہیں دی۔ کہا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اب جہنم کی طرف چلو۔ دنیا سے آ گئے، آخرت میں آ گئے، چونکہ تمہارے نام اعمال میں اچھے اعمال نہیں ہیں، تو اب تمہارے لیے سوائے جہنم کے ٹھکانے کچھ نہیں۔ تو پہلے ایک مرتبہ دیکھ لو، ابھی تو بتایا جا رہا تھا کہ جہنم میں جانا ہے، علم الیقین تھا، جہنم تو یقینی چیز ہے، علم بتا دیا گیا۔ اب تم کو جہنم دکھلایا جا رہا ہے، میدان وجیع یومئذ بجہنم، قرآن کہتا ہے میدان محشر میں جہنم کو لایا جائے گا، جنت بھی حاضر ہے، جہنم بھی حاضر ہے، تو آدمی دیکھ لے گا کہ جہنم وہی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ثم لترون عین الیقین، پھر تم اس کے بعد یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے، جس کو حق الیقین کے درجہ اس کے بعد والا ہے۔ ایک تو آنکھ سے دیکھ سن لیا، پھر آنکھ سے دیکھ لیا، اور پھر اس کے بعد تم اس کے اندر داخل ہو گئے، اس کی شدت و گرمی کو محسوس کر رہے ہو۔ اس لیے وہاں کی شدت و پریشانی سے بچنا ہو تو دنیا میں محتاط زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ جتنی بھی نعمتیں تمہارے پاس ہیں، ان تمام نعمتوں کا فرداً الگ الگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر ادا کرو۔ اس سورہ الہاکم التکاثر کا مفہوم یہی ہے، اور اس کا مقصود یہی ہے کہ دنیا میں انسان غفلت کی زندگی نہ گزارے، اللہ کو بھلا کر دوسری چیزوں میں لگ کر اپنی زندگی نہ گزارے، بلکہ اس دنیاوی زندگی کو آخرت کے لیے مزرعۃ الآخرہ، آخرت کی کھیتی سمجھے۔ جیسا بو گے
ویسی کاٹو، اس کا خاص خیال کرنا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جی اذان ہونے والی ہے۔ آمین۔